بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر اردو مثالی پرچہ نمبر 17۔ سب سے پہلا حصہ ہے ہمارا اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ از ڈاکٹر سلیم اختر۔ سراج اورنگ آبادی کا دور حیات 1712 سے 1764 عیسوی تک۔ مثنوی بوستان خیال کے خالق ہیں سراج اورنگ آبادی۔ سراج اورنگ آبادی کی سگنیچر غزل یعنی بہت مشہور غزل جو بہت سے گلوکاروں نے گائی ہے کا مطلع ہے: خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ سراج اورنگ آبادی کا ایک اور خوبصورت شعر ہے: مشتاق ہوں میں تیری فصاحت کا ولیکن، رانجھا کے نصیبوں میں کہاں ہیر کی آواز۔ ککڑی ایک قسم کی ترکاری ہوتی ہے، اس کو کھایا جاتا ہے۔ رادھا کرشن ہندی گیتوں میں رومانوی کردار ہیں، جیسے ہمارے سسی پنو ہیں ویسے ہی ہندی گیتوں میں رادھا کرشن ہیں۔ دکنی شعراء نے فارسی صنف غزل کو مقامی رکھ دیا، یہ کہنا ہے ڈاکٹر سلیم اختر کا۔ ولی کی ایک شعر میں یہ مقامی رنگ نظر آتا ہے: زلف تیری ہے موج جمنا کی، پاس دل اس کے یوں سناسی ہے۔ اہل زبان وہ لوگ جنہوں نے ماں کی گود میں کوئی زبان سیکھی ہو، جن کی بول چال سند ہو، شاعر زبان کا ماہر اہل زبان کہلاتا ہے۔ ولی کا ایک اور شعر ہے: تجھ عشق میں جل جل کر سب تن کو کیا کاجل، یہ روشنی افزا ہیں اکھیان کو لگاتی جا۔ تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند از ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا۔ نگارستان سخن ظہیر دہلوی کی کتاب ہے۔ مجموعہ رکات تصنیف ہے شیفتہ کی۔ غالب کی آبیتی تصنیف ہے نثار احمد فاروقی کی۔ مومن کو دسترس تھی علم نجوم پر، علم موسیقی پر، علم شطرنج پر۔ مومن نے زندگی بھر کوئی ملازمت نہ کی، نہ ہی کسی دربار سے منسلک رہے۔ اردو ادب کی مختصر تاریخ از ڈاکٹر انور صدیق۔ ہندوستانی لپی، لپی سے مراد ہے رسم الخط یعنی کیسے لکھا جاتا ہے، کا پہلا نمونہ اشوک کے کتبوں میں ملتا ہے۔ دیوگری رسم الخط یا برہمنی لپی سے ماخوذ ہے۔ اردو شاعری کا مزاج کتاب ہے وزیر آغا کی۔ اردو رسم الخط کتاب ہے سید محمد سلیم کی۔ اردو میں شامل سنسکرت اور ہندی کے حروف ہیں: ڈال، ٹے، اڑے، بھے، تھے، ٹھے، کھے، جھے، تھے۔ یہ ہندی سے اردو میں شامل ہوئے ہیں۔ اردو ادب کی تاریخ از ڈاکٹر تبسم کاشمیری۔ دکن میں صوفیانہ روایات کا سلسلہ ہوا حضرت گیسو دراز کی آمد سے۔ حضرت گیسو دراز کا کہنا ہے: سماع ایک سوئی کا تجربہ ہے جو دل کو ذات واحد پر مرکوز کر دیتا ہے۔ کشود قلب سے مراد ہے باطنی استعارے۔ بہمنی دور کہلاتا ہے امتزاج کا دور۔ غزنوی عہد کی مدت 160 برس ہے۔ تاریخ ادب از ڈاکٹر جمیل جالوی۔ عادات فضلہ کتاب ہے قاضی بدرالدین دہلوی کی۔ عادات فضلہ میں ہندی الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ شیخ بہاؤالدین باجن کے والد کا نام شیخ معیز الدین تھا۔ شیخ بہاؤالدین باجن نے 120 سال عمر پائی۔ خزائنہ رحمت اللہ شیخ بہاؤالدین باجن کی کتاب ہے۔ کلید اردو سے ہے۔ سرگزشت الفاظ مولوی احمد دین کی ہے۔ اندلس میں اجنبی سفر نامہ ہے مستنصر حسین تارڑ کا۔ گیت کا تعلق ہندی کلچر سے ہے، یعنی ہندی سے اردو میں آیا۔ گلِ باقولی مثنوی ہے، گلزار نسیم کی کہانی ہے، یعنی اس کی مرکزی کردار ہے۔ شہزادہ بے نظیر مثنوی سحر البیان کا کردار ہے۔ تذکیر و تانیث اس کی ترازو صحیح نہیں ہے، ترازو کے ساتھ کی لگے گا، تمہارا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔
بچوں نے ادم مچا رکھا ہے، بچے جمع ہیں تو رکھا لگے گا۔ فروری گزر گیا، مہینے جو ہوتے ہیں وہ مظفر ہوتے ہیں۔ چند منٹوں میں جھاگ بیٹھ گیا۔ FPSC سابقہ پرچہ جات میتھیو آرلینڈ مغربی نکات ہیں۔ تزکیہ نفس کا تصور ارسطو نے پیش کیا۔ پیر رومی خاک را اکسیر کر، پیر رومی نے خاک کو اکسیر کر دیا، اقبال کا مصرع ہے۔ ولی سے اقبال تک ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب ہے مولا۔ گنڈاسا ایک افسانہ ہے قاسمی کا، اس کا مشہور کردار ہے۔ PPSC سابقہ پرچہ جات آر کا مترادف ہے شرم۔ پریشر کوکر ناول لکھا ہے صدیق سالک نے۔ آنندی افسانہ ہے غلام عباس کا۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام تھا رگھوپتی سہائے۔ نقوش سلیمانی سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے۔ MA اور BAS کے سلیبس میں ہے۔ محاسن خطوط غالب ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی کتاب ہے۔ احوال و نقد حالی محمد حیات سیال۔ محمد حسین آزاد و آثار ڈاکٹر محمد صادق کی کتاب ہے۔ ابوالکلام آزاد شخصیت اور کارنامے خلیق اجم نے لکھی۔ اردو میں سوانح نگاری ڈاکٹر سید شاہ علی کی ہے۔ درست تلفظ، املاء، محاورات، ضرب الامثال۔ آثار السنادید بزرگوں کی نشانیاں۔ بادلوں کا جھاڑ بکھرے بادلوں کو کہتے ہیں۔ بنیا پرچون فروش۔ زیر جامہ کپڑوں کے نیچے، زیر سے مراد ہوتا ہے نیچے پہنے جانے والا لباس۔ اثنا عشر 12 اماموں کو ماننے والے فرقے کو اثنا عشر کہتے ہیں۔ علم بیان و بدین، اسے کالے نے کاٹا، کالے سے مراد سانپ ہے۔ سفید سر بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی یہ مجاز مرسل ہے۔ سوترے بے مہار ضدی کو کہتے ہیں۔ نگار آتشیں سورج، مغز کی کہہ شہد کی طرف اشارہ ہے۔ گرامر میں ماضی کی 6 اقسام ہیں: ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی مطلق، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، احتمالی، تمنائی یا شرطیہ۔ لسانیات اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ جان بیمز نے پیش کیا۔ ہندوستانی لسانیات کے خاکے کا ترجمہ کیا سید احتشام حسین نے۔ عربی کا تعلق ہے سامی خاندان سے۔ اردو سندھی اور بنگالی ہند آریائی گروہ ہیں۔ مقالات شیرانی کو مرتب کیا ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی نے۔ مشہور اشعار، مشہور کتب، ادبی شخصیات۔ میرا جی ایک مکالمہ جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر حسن رضوی کی کتاب ہے۔ ہجر کی رات کا ستارہ احمد مشتاق کی کتاب ہے۔ خون دل کی کشید ظفر الحسن کی کتاب ہے۔ پتھر کے جگر والو غم میں وہ روانی ہے، خود راہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی ہے بشیر بدر۔ پہلی کلون شدہ بھیڑ کا نام ڈولی ہے۔ انسولین کی کمی ذیابیطس کا باعث بنتی ہے۔ انسانی جسم میں سب سے بڑا خلیہ ہے فیمیل ایگ۔ ایک بالغ کے انسانی جسم میں ہڈیوں کی تعداد 206 ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے گہرا دریا دریائے کانگو ہے اور اس کی گہرائی 220 میٹر سے زیادہ ہے۔ ہندوستان کی سب سے آبادی کی تقسیم والا شہر ہے، ریاست ہے اتر پردیش۔ انسانی جسم کا سب سے مضبوط عضلات ہے ران تھائی۔ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی ہے اسٹیپسس۔ انسانی جسم کا عام درجہ حرارت 98.6 فارنہائٹ ہوتا ہے۔ خون کا سرخ رنگ ہیموگلوبن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بلڈ گروپ AB عالمگیر وصول کنندہ ہے، یعنی ہر گروپ کا خون اسے لگ سکتا ہے۔ ٹریکیمیا آنکھ کی بیماری ہے، یعنی اس میں آنکھ ریڈ ہو جاتی ہے۔